السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، ناظرین کرام، رمضان کے حوالے سے پروگرام رمضان ماہ غفران، سبحان اللہ، رمضان المبارک جب آتا ہے تو میں اور آپ ہم سب نیکیاں سمیٹنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہر شخص کی، ہر مسلمان کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں۔ روزہ رکھنے کے علاوہ راتوں کو قیام، تراویح، اس کا اہتمام، اس کے علاوہ ہر شخص قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے جس قدر ممکن ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش اور خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہم جس قدر صدقہ و خیرات کر سکیں وہ بھی کریں۔ جو فرض صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ، وہ بھی رمضان کے اندر یہ ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ رمضان میں ہر چیز کا ثواب کئی گنا تک بڑھا دیا گیا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ پورا پیکج جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کس مقصد کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہم اس طرف توجہ نہ دیتے ہوں، تو آج کا پروگرام رمضان ماہ غفران اسی حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے کہ یہ جو اللہ کریم نے اس رمضان کے مہینے میں مغفرت اور غفران کے جو وعدے کیے ہیں، اور جو ہماری نیکیوں کا اصل جو مقصد ہے، اور جو ہماری اس ساری محنت کا اصل ٹارگٹ ہے، وہ ہماری ذہنوں میں اس کا تصور بھی موجود ہو، اور ہم اس ٹارگٹ کو اپنے سامنے رکھ کر اور اس کو پوری طرح یعنی ایک واضح منزل کی نشاندہی کے ساتھ ہم اپنی کوشش کر سکیں۔ ناظرین کرام، غفران یا مغفرت، یہ لفظ مغفرت جو ہے غین فا را کے مادے سے ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ کوئی بھی چیز جب کسی کو ڈھانپ لیتی ہے تو اس کو یہ غین فا را سے یا اس مادے کے کسی لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی زبان میں مغفر اس لوہے کی ٹوپی کو کہتے ہیں جو جنگ کے اندر استعمال ہوتی تھی، جس کو آہنی خود کہتے ہیں۔ وہ ٹوپی جو پرانے وقتوں میں جب تلواروں کی جنگیں ہوا کرتی تھیں اور نیزوں کی جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو جو مجاہدین ہوتے تھے یا فوجی جو جنگ میں لڑنے کے لیے جاتے تھے، وہ اپنے سروں کے اوپر ایک لوہے کی ٹوپی پہن لیتے تھے، جس کو آہنی یعنی لوہے کی خود یا مغفر عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو مغفر کا مطلب کسی چیز کو ڈھانپ لینے والی چیز۔ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ بار بار اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر اپنی صفت مغفرت کا ذکر کیا ہے۔ غفور فعول کے وزن پہ ہے ناظرین کرام، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بخشش کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے، اور اس مغفرت کا اور اس غفران کا اور اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت کا ناظرین کرام رمضان المبارک کے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ اور وہ کیا تعلق ہے وہ بھی جانتے ہیں، لیکن پہلے ہم یہ جان لیں کہ مغفرت اصل میں ہوتی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت مغفرت کا ہمارے نیکیوں یا ہمارے گناہوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ناظرین کرام، ایک ہوتی ہے معافی اور ایک ہوتی ہے مغفرت۔ معافی، جس کو مطلب معاف کر دینا، ہم سب عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے معافیاں بھی مانگتے ہیں، اور اللہ سے بھی ہم معافی مانگتے ہیں، اور ایک اللہ سے ہم مغفرت مانگتے ہیں۔ مغفرت مانگنے کو استغفار کہتے ہیں، اور معافی فاعف عنا فاعف عنی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اللہ سے معافی مانگ لینا، مغفرت نہیں کہا۔ فرمایا کہ یہ ایک دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اب دیکھیں، اس دعا کے اندر مغفرت کا کوئی ذکر نہیں ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ معافی اپنی نوعیت میں کوئی الگ چیز ہے، مغفرت اپنی نوعیت میں کوئی اور الگ چیز ہے۔ اب اندازہ کیجئے ناظرین کرام، اللہ غفور رحیم ہے، مانگی معافی جا رہی ہے شب قدر کی دعا میں، لیکن استغفار کہ معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے، یہ ہمیں حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں اور تم بھی اللہ سے معافی مانگا کرو۔ ایک روایت میں آیا کہ میں 100 دفعہ ایک دن میں استغفار کرتا ہوں، تم بھی اللہ سے استغفار کیا کرو۔ تو استغفار اصل میں زبانی طور پر مغفرت مانگنا استغفار کہلاتا ہے، معافی مانگنا یہ بھی زبانی طور پر اللہ سے معافی مانگنا، اور تیسری چیز ایک اور ہوتی ہے ناظرین کرام، وہ ہے توبہ۔ توبہ کرنا، یہ ایک تینوں چیزیں ہیں جن کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنفیوز کر جاتے ہیں۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ تینوں چیزیں اپنی نوعیت میں الگ الگ ہیں۔ توبہ تو عمل کا نام ہے، معافی اور استغفار یہ قول کا نام ہے۔ جب ہم عملی طور پر تابہ یتوب کا معنی ہوتا ہے واپس آنا، جب ہم گناہوں سے واپس آ کر نیکی کا راستہ اختیار کریں، جب ہم اللہ کی نافرمانی کے راستے چھوڑ کر واپس اللہ کی رضامندی میں آ جائیں تو اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم اس کا لفظی معنی رجوع کرنا بھی کہتے ہیں، کہ لوگ جو ہر طرف سے منہ موڑ کر واپس اللہ کی طرف آ جائیں تو یہ توبہ ہے۔ تابہ الہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اللہ کی طرف توبہ کرنا، اور تابہ علی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اللہ کی توبہ قبول کرنا۔ لہٰذا توبہ تو ایک عمل کا نام ہے کہ انسان عملی طور پر گناہ کی زندگی چھوڑ کر عمل صالح کی طرف آ جائے تو وہ توبہ کر رہا ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے واپس آ جانے والا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو اس طرح سے کر دیتا ہے کمن لا ذنب لہ، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گویا اس کے اوپر قلم مغفرت پھر جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے بخش دے گا سارے کے سارے گناہ کہ وہ ہے ہی بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا۔ لیکن بخشے گا کیسے؟ تمہیں کیا کام کرنا ہے؟ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم ایسے کرو ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکا لو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنا آپ اس کے سپرد کر دو تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا۔ لہذا یہ مغفرت جو ہے ریکارڈ میں آ جانے کے بعد گناہ کو بخش دینا، اس کے اوپر قلم مغفرت پھیر دینا اور اس گناہ کو مٹا دینا، یہ مغفرت ہے۔ جبکہ معافی ناظرین کرام، معافی کا معنی ہوتا ہے درگزر کرنا، عفو و درگزر آپ نے سنا ہوا ہے۔ لہٰذا معافی یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی سے صرف نظر کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ جیسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ لوگوں تم معافی دیا کرو، لوگوں کے درگزر کیا کرو، صرف نظر کیا کرو۔ یعنی کوئی شخص اگر گناہ کر رہا ہے تو ہمیں حکم ہے کہ تم اس گناہ کی، اس کی غلطی سے صرف نظر کرو۔ تو معافی دینا اللہ کا وہ خلق ہے جو ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی لوگوں کو معاف کیا کرو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم بھی اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کیا کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے، تم بھی معاف کیا کرو۔ تو معافی تو ہم کر سکتے ہیں، مغفرت نہیں کر سکتے۔ مغفرت صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ ہی مغفرت کر سکتا ہے، کیونکہ گناہ ریکارڈ میں آ گیا ہے، گناہ لکھ دیا گیا ہے۔ گناہ لکھ دیے جانے کے بعد مغفرت صرف اللہ کر سکتا ہے، اور اگر گناہ ابھی ہو رہا ہے تو اس سے صرف نظر اللہ بھی کرتا ہے، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ تم لوگوں کی غلطیوں کوتاہیوں سے صرف نظر کیا کرو۔ یہ معافی ہے۔ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو اس کو معاف کر دیا کرو، سبحان اللہ۔ لہٰذا گناہ ہونے سے، یعنی گناہ ریکارڈ میں آنے سے پہلے جو گناہ معاف کر دیا جائے یہ معافی ہے، اور گناہ ریکارڈ میں آنے کے بعد جو معاف کر دیا جائے یہ مغفرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معافی بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت بھی کرتا ہے۔ تو شب قدر کو اگر مانگنا ہے تو مغفرت نہیں مانگنی کہ گناہ آ جائیں، گناہ لکھے جائیں، دفتر بھر جائیں، ریکارڈ میں آ جائے، پھر ہم کہیں کہ اللہ تم مغفرت فرما دے۔ اللہ سے مغفرت بھی مانگنی ہے، استغفر اللہ کہنا ہے، رب اغفر لی کہنا ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اگر کوئی شخص رب اغفر لی کہہ دے وہ اس کو بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو ایک رات لیلۃ القدر آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے،
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفائی نہیں کی کون سی، بلکہ فرمایا کہ 5 راتوں میں سے تلاش کرو، 5 طاق راتوں میں سے ایک ہے، اور وہ شب قدر ایک رات اگر کسی شخص نے اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کے گناہوں کی معافی کی نیت سے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت سے، اپنا گناہوں کا کھاتا کلیئر کروانے کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کر لیا، من قام لیلۃ القدر، ایک رات قیام کر لی، اللہ اکبر، لیکن فکر اس کو ہو اپنا کھاتا صحیح کرنے کی، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ ماہ غفران ہے، ایک رات ہی نیکیوں کو، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اور نیکیاں بنا دینے کے لیے کافی ہے، اس کے گزشتہ ساری زندگی گناہ معاف ہو جائے، سبحان اللہ۔ بلکہ ناظرین کرام ایک اور بڑی مزے کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ہر چیز پورا چونکہ مہینہ ہی، اس میں جو بھی عمل کیا جائے وہ مغفرت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر فیہ صائما، جو شخص اس رمضان کے مہینے میں کسی یعنی روزے دار کو روزہ افطار کروائے، اللہ اکبر، اب اندازہ کیجئے کہ روزہ رکھنا وہ کتنے ثواب کا ہے، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، کسی کو افطار کروایا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام دیتا ہے۔ سب سے پہلا انعام کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ روزہ کسی کا افطار کرانے سے روزہ افطار کروانے والے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو روزہ رکھنے والے کو کتنا ثواب ملا ہوگا، اللہ اکبر۔ فرمایا پہلا ثواب کہ اس کو جو روزہ افطار کروایا تو اس سے گناہ سارے بخش دیے گئے، اور دوسرا انعام اس کی وعتق رقبتہ من النار، اس کی جو گردن ہے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور تیسرا انعام اس کے لیے یہ دیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روزے دار جتنا اجر بھی اس کو ملتا ہے افطار کروانے والے کو، من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، اس شخص کے اجر کو کم کیے بغیر اتنا ہی ثواب اس روزے دار کو بھی مل جاتا ہے جس نے روزہ افطار کروایا۔ یعنی افطار کروانے سے، یعنی صرف افطار کروانے سے اتنا ثواب مل رہا ہے، اس میں مغفرت، یعنی ہر چیز پر مغفرت، ذرا سی روزہ رکھنا ہے مغفرت، رات کو قیام کرنا ہے مغفرت، لیلۃ القدر کو قیام کرنا ہے مغفرت، صدقہ خیرات کرنی ہے مغفرت، یعنی پورا، اور وہ جو یعنی صدقۃ الفطر دینا ہے مغفرت، ہر چیز مغفرت، ماہ غفران ہے، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا ثواب آپ نے افطاری کا بتا دیا، تو ہمارے پاس تو وہ سامان ہی نہیں ہوتا، پیسے ہی نہیں ہوتے، ہمارے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی افطار پارٹی کر سکیں اور لوگوں کو افطاری دے سکیں۔ ہم لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، روزے دار کو روزہ افطار کرانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا، استطاعت اور گنجائش ہی نہیں رکھتا، تو پھر ہم یہ ثواب کیسے لیں، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ یہ ثواب ہر اس شخص کو دے دیتا ہے، یعنی اس کے لیے کسی افطار پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی افطار پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، کسی عام افطار پارٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں کرا سکتا افطار پارٹی نہ کرائے، یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ والا ثواب ہر اس شخص کو دیتا ہے۔ فرمایا کہ من فطر علی مذقۃ لبن، جو ایک دودھ کے گھونٹ کے ساتھ کسی کو افطاری کروا دے، اللہ اکبر، یا پھر فرمایا او تمرتن، یا پھر وہ کسی کھجور کے ساتھ کروا دے۔ ہمیں یہ بہانہ ہو سکتا تھا کہ ہمارے پاس تو دودھ کا گھونٹ اور کھجور نہیں ہے، فرمایا او شربۃ من ماء، ایک پانی کا گھونٹ ہی پلا دیں تو آپ کو یہ تینوں ثواب مل جائیں گے، کیا؟ سارے زندگی کے گناہ معاف، مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اللہ اکبر۔ اس روزے دار جتنا ثواب بھی اور گردن کو جہنم سے آزادی بھی اور گناہوں کی مغفرت بھی، اندازہ تو کیجئے ناظرین کرام، کتنی باتیں ہیں، یہ کہتے جائیں، سنتے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ان کا احاطہ کرتے جائیں
تو بات یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ مہینہ اللہ نے رکھا ہی ہماری مغفرت کے لیے ہے. وہ برائیاں، وہ گناہ جو ہمارے ریکارڈ میں آ چکے ان کو بخش ان کو، وہ گناہ دوبارہ کہوں گا، وہ گناہ جو ہمارے ریکارڈ میں آ چکے ان کو بخشوانے کا اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں آ سکتا. اسی لیے فرمایا کہ جو اس مہینے میں بھی اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، کہ جس کو رمضان ملا، من ادرک رمضان فلم یغفر له، جس کو رمضان جیسا پیکج ملا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، فرمایا فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے، گویا اس کے اوپر لعنت فرما دیتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں اپنے تمام گناہ بخشوا لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر شب قدر کو اللہ سے معافی حاصل کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا ریکارڈ بھی ٹھیک ہو جائے، ریکارڈ بھی صاف ہو جائے جو ہمارے گزشتہ گناہ ہیں، اور آئندہ زندگی میں اللہ سے ہمیں معافی مل جائے، تاکہ ہماری گناہوں غلطیوں سے اللہ کریم ویسے ہی درگزر فرما دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے ان قیمتی لمحات سے کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ پروگرام مکمل کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.